आवाज़ जर्स के सामीन की खिदमत में महमूद अहमद का सलाम व आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, चंद रोज पहले व्हाट्सएप पर एक मैसेज पढ़ने का इत्तेफाक हुआ जो शायद आप तक भी पहुंचा हो। इस मैसेज में एक मजहबी शख्सियत पीर अब्दुल वहीद रिजवी साहब ने एक वाक़या बयान किया जो कुछ इस तरह से है। पीर साहब कहते हैं कि कुछ रोज पहले एक लड़के का उन्हें फोन आया। लड़के ने उनसे सवाल किया, हजरत मेरे वालिद मुझसे बैलेंस मांगते हैं। पीर साहब ने जवाब दिया, अगर वो आपसे बैलेंस मांगते हैं तो आप उन्हें दे दीजिए, उन्हें जरूरत होगी। इस पर लड़का कहने लगा, हजरत मसला यह है कि मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है और वो मेरे ख्वाब में आते हैं और मुझसे बैलेंस का मुतालबा करते हैं। यह सुनने के बाद पीर साहब ने लड़के से पूछा, आपको यह ख्वाब कितने अरसे से आ रहा है? तो लड़के ने कहा, बहुत साल पहले मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था, लेकिन तकरीबन 3 साल से मुझे यह ख्वाब आ रहा है। पीर साहब बोले, आपने तो देर कर दी। वो कहने लगे, जब आपके वालिद जिंदा थे और आपको जब भी बैलेंस की जरूरत पेश आती थी तो आपके वालिद कितनी देर में वो आपको दे दिया करते थे? लड़के ने कहा, मैं एक दूसरे शहर में ज़ेरे तालीम था, मुझे वो बाकायदगी से पैसे भिजवाते रहते थे। मुझे जब भी जरूरत होती मैं उन्हें फोन करता और 1-2 रोज में बैलेंस मिल जाता। इस पर पीर साहब ने कहा, यही फर्क है औलाद और माँ बाप में। पीर साहब बोले, एक दफा फोन करने पर आपको मैसेज मिल जाता था कि बैलेंस यानी रकम आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गई है, लेकिन आपके वालिद को तो आपसे बैलेंस मांगते हुए 3 साल का अरसा गुजर गया और आपने कोई परवाह नहीं की। वो लड़का ये सुनकर बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, वालिद साहब तो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं उनके लिए अब क्या कर सकता हूँ, कुछ हल बताइए। पीर साहब बोले, आप फौरन अपने मरहूम वालिद की तरफ से सदका करें और उनके हक में अल्लाह ताला से दुआए मग़फ़िरत करें। लड़के ने पीर साहब की नसीहत पर अमल किया और कुछ दिन के बाद उसने पीर साहब से दोबारा राब्ता किया और कहने लगा, हजरत अब मैं बड़ा पुरसुकून हूँ। उसने बताया कि मेरे वालिद मेरे ख्वाब में आए और कहने लगे, बेटा भला हो तुम्हारा और उसका भी जिसने तुझे इस रास्ते पर लगाया। पीर साहब के इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि इस दुनिया से चले जाने के बाद भी इंसान की कुछ जरूरतें होती हैं। जैसे दुनिया में रहते हुए इंसान खाता पीता है, उसकी जरूरियात होती हैं जिन्हें वो पूरा करता है, तो मरने के बाद भी उसकी जरूरियात बाकी रहती हैं। और ये कोई इख्तलाफी मसला नहीं है। तमाम बुजुर्गान दीन का इस पर मुकम्मल इत्तफाक है कि फौत हो जाने के बाद आलम बरज़ख में भी इंसान को जरूरत होती है इसाले सवाब की। इंसान जब तक जिंदा है उसके अमाल का दफ्तर खुला हुआ है, वो नेकियां कर रहा है और वो लिखी जा रही हैं, लेकिन मरने के बाद इंसान खुद कुछ नहीं कर सकता। जरा सोचिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए कितना बड़ा रास्ता खोल रखा है कि मरने के बाद भी इंसान नेकियां हासिल कर सकता है। वो इस तरह से कि जिंदगी में इतना कर लो कि मरने के बाद भी उसके असरात बाकी रहें। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत है, जब तक असर बाकी रहेगा इंसान को उसका सवाब कब्र में मिलता रहेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी इस बात की तायद करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो फिर उसका राब्ता दुनिया से टूट जाता है, उसके तमाम अमाल मुनक़ता हो जाते हैं, वो कोई अमल नहीं कर सकता। लेकिन 3 अमाल ऐसे हैं जिनका अज्र या सवाब उसे मरने के बाद भी मिलता रहता है। उनमें सबसे पहला सवाब सदका जारिया है। सदका जारिया का मतलब है कोई ऐसा काम जिसका सवाब इंसान के दुनिया से चले जाने के बाद भी उसे मुसलसल मिलता रहे, वरना मरने के बाद तो इंसान का इस दुनिया से ताल्लुक खत्म हो जाता है। ताहम बाज अमाल ऐसे हैं कि जिनके असरात बाद में भी फैलते रहते हैं। अच्छे असरात यानी उस शख्स ने जिंदगी में कोई ऐसा काम किया जिससे लोगों को फायदा हासिल हो। मसलन मस्जिद तामीर करा दी, गुरबा के लिए अस्पताल तामीर करा दिया,
دینی درسگاہ قائم کر دی۔ پرانے وقتوں میں لوگ دور دراز دیہی علاقوں میں پانی کا کنواں کھدواتے تھے، کوئی پھلدار درخت لگا دیا، جب تک وہ درخت سلامت رہے گا، انسان اور پرندے اس کا پھل کھاتے رہیں گے تو مرنے والے کو اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اسی طرح کے کئی دیگر کام جن سے لوگوں کو فائدہ ملتا رہے، یہ سب صدقہ جاریہ میں شمار ہوتے ہیں۔ دوسرا وہ علم جو کسی کو وہ پڑھا گیا ہو، جب تک اس علم کی ترویج اور اشاعت ہوتی رہے گی، پڑھانے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تیسرا اور بہترین صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے، جس کی انسان نے دین اور دنیا کے اعتبار سے اچھی پرورش کی ہوگی، اور اس سے جو نیکی پھیلے گی، اس اولاد سے بھلائی کو جو فروغ حاصل ہوگا، اس کا ثواب بھی انسان کو ملتا رہے گا۔ اور جو اولاد اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرے، تو والدین کو ان کے مرنے کے بعد بھی ثواب حاصل ہوتا رہے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد عالم برزخ میں جب اس کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میں اب دنیا میں نہیں ہوں تو میرے درجات میں اضافہ کیوں کر ہوا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، تمہارے بیٹے یا بیٹی نے ایصال ثواب کے لیے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی ہے، تمہارے نام سے صدقہ دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اچھا کام کیا، کوئی نیکی کا کام جاری کر دیا، تو اسے اس نیکی کا اجر بھی ملے گا، اور جو بھی اس نیکی پر عمل کرتا رہے گا، اس کا اجر بھی اسے جاری کرنے والے کو ملتا رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے کوئی برا کام جاری کیا تو اس کو بھی اس برائی کا گناہ ملے گا، اور جو بھی اس برائی پر عمل کرتا رہے گا، اس کا گناہ بھی اس برائی کو جاری کرنے والے کو ملتا رہے گا۔ اب وہ لوگ جو اس وقت یہ پروگرام سن رہے ہیں اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سے ایک سوال ہے، کیا آپ کو اپنے والدین یاد آتے ہیں؟ کتنا عرصہ گزر چکا انہیں اس دنیا سے گئے ہوئے، اور آپ نے انہیں کس حد تک یاد رکھا ہے، اور ان کے لیے آپ کتنی دعا کرتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ کتنا صدقہ و خیرات کرتے ہیں؟ یقین جانیے ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنے والدین کو ان کے مرنے کے بعد یاد رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے جھمیلوں میں اس قدر الجھ کر رہ گیا ہے کہ اسے اپنے والدین کو یاد کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ کبھی کبھار یاد آتے ہیں، بہت سے لوگ اپنی مصروفیت کی وجہ سے والدین کو بھول ہی جاتے ہیں۔ کسی خاص موقع پر یا ان کا کوئی نام لے تب ہی ہمیں ان کی یاد آتی ہے اور ہم دعا کرتے ہیں۔ والدین کے ایصال ثواب کے لیے اگر مسلسل دعا کی جائے تو قیامت کے روز انہیں جو نیکیاں حاصل ہوگی، انہیں دیکھ کر وہ کہیں گے اتنی ساری نیکیاں کہاں سے آ گئیں؟ تو کہا جائے گا یہ تیرے بیٹے یا بیٹی کی مانگی گئی دعاؤں کا ثمر ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ والدین کے لیے ان کی زندگی میں اور ان کے انتقال کے بعد بھی ہمیشہ دعا کرتا رہے۔ سامعین، آپ جب کسی بڑے اسٹور یا شاپنگ سینٹر میں کھانے پینے کی اشیاء یا گھر کا دوسرا سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں مین انٹرنس پر قطر خیریہ یعنی قطر چیریٹی کی جانب سے باکسز رکھے ہوئے ہیں جن میں لوگ صدقہ و خیرات کی رقوم ڈالتے ہیں۔ آپ جب بھی وہاں جائیں تو کچھ رقم کسی باکس میں یہ نیت کرتے ہوئے ڈالیے کہ اس صدقے کا ثواب میرے والد یا والدہ یا دونوں کو پہنچے۔ ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری اولادوں کی تربیت میں یہ بات پوری طرح سے شامل ہو کہ والدین کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وہ ان کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کرنا اپنا فرض جانیں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے خاندان میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنے کی بھی ضرورت ہے جس کے ذریعے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے آنے والی نسلوں کی تربیت کا سلسلہ بدستور قائم رہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہم سے جانے انجانے میں غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ جانے انجانے میں ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھتے ہیں، کسی پر غصہ آ جاتا ہے، کسی کی پٹائی کر دیتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کا مالی نقصان کر دیتے ہیں، یا کسی کو ہماری ذات سے کوئی اور نقصان پہنچاتا ہے۔ ہمارے یہ سارے اعمال لکھے جا رہے ہیں
اور حشر کے میدان میں جب ہمارا نامہ اعمال ہمارے سامنے ہوگا تو اس وقت احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. جن لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کی ہوگی انہیں اس کے بدلے میں ہماری نیکیاں دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر بدلے میں دوسروں کے گناہ ہمارے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. تو اس حقیقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم وقتاً فوقتاً کچھ رقم صدقہ و خیرات کرتے رہیں، اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ اس کا اجر اور ثواب ان لوگوں کو پہنچے جن کے ساتھ ہم سے جانے انجانے میں کوئی زیادتی ہو گئی. تو امید ہے کہ روز محشر اس عمل کی وجہ سے ان لوگوں کے حق کی تلافی ہو جائے گی اور اللہ کے رحم و کرم سے سزا سے بچنے کا سامان ہو جائے گا. اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں